لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو تو ہم مانتے ہیں، وہ اتھینٹک ایک سورس ہے علم کا، لیکن حدیث اتھینٹک سورس نہیں ہے علم کا۔ سبحان اللہ، کمٹمنٹ کر لیتے پوری نہیں کریں گے، یہ تو شدید گناہ ہے، منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو کیا یہ بات کسی قیامت سے کیا کوئی کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس کے لیے؟ اب دنیا میں جو مرضی کر لیں، دنیا میں آپ بچ جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں سے بچ جائیں، آپ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے آپ بچ جائیں، جھوٹ بول کر بچ جائیں، اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتے۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ آج ہم شروع کریں گے سیدنا قطبہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن قتبة بن مالك رضي الله عنه قال سیدنا قطبہ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، اللہم اے اللہ، جنبنی مجھے بچا لیجئے، مجھے سائڈ پر کر لیجئے، منکرات الاخلاق برے اخلاق سے، والاعمال برے اعمال سے، والاہواء بری خواہشات سے، والادواء اور بری بیماریوں سے۔ اخرجہ ترمذی، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے تخریج کیا اس حدیث کو، اور وصححہ الحاکم، اور اس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا، واللفظ لہ، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ امام حاکم رحمہ اللہ کے ہیں۔ امام حاکم کے الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ ترمذی میں بھی یہ روایت، یہ نریشن موجود ہے، لیکن یہ جو سیم ورڈنگ ہے یہ امام حاکم رحمہ اللہ کی ورڈنگ ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے روات نے اور نریٹرز نے جو احادیث نقل کی ہیں اس میں انہوں نے کسی بھی طرح کی اپنی طرف سے کوئی بھی چیز بیان نہیں کی، جو جیسا ہے وہ بیان کر دیا۔ اب دیکھیے یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حدیث جمع کی ہیں، تو انہوں نے جب یہ حدیث جمع کی تو یہ حدیث ترمذی میں بھی تھی اور مستدرک الحاکم میں بھی تھی، تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ حدیث ترمذی میں اگرچہ ہے لیکن یہ جو الفاظ میں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں یہ الفاظ کہاں کے ہیں؟ یہ امام حاکم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو احادیث کے نقل کرنے میں روات نے اور نریٹرز نے اس طرح سے اتنی ایمانداری کا خیال رکھا ہے۔ اس حدیث میں اب کیا ہے اور باب سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ باب سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ چیپٹر، اس کا ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہم نے کس طرح سے کون کون سی چیزوں سے دور رہنا ہے، یہ موضوع ہے۔ اب یہاں پر پیچھے تو ہم نے جتنی بھی احادیث پڑھی وہ تھا پریکٹیکل، اس میں ایک پریکٹیکل شکل ہمیں بتائی گئی تھی، ایک عملی شکل تھی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس سے اجتناب کرنا ہے، تم میں سے کوئی لڑائی جس کی ہو جائے تو وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے، غصہ نہیں کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو، حسد نہیں کرو، بغض نہیں رکھو، کینہ نہیں رکھو، یہ سب چیزیں کیا تھی؟ عملی چیزیں تھیں۔ لیکن یہاں پر یہ ان احادیث کے درمیان میں اس حدیث کو لانے کا مقصد، اور اس میں کتنی بڑی حکمت ہے مصنف کی رحمہ اللہ کی، کہ ہم دو چیزوں کے پابند ہیں، دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک ہے کہ ہم کسی چیز جو ہمارے فائدے کی ہے اس کو پانے کے لیے، اور وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنا ہوتی ہیں۔ ایک ہے اس کے لیے پریکٹیکل اپروچ، اس کے لیے عملی ایک شکل، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی ہماری اپروچ عملی اپروچ ہو اور ہماری ایسی پریکٹیکل ایک اپروچ جب ہو جائے، عملی شکل بن جائے، تو ہم کبھی بھی اس بات کو فراموش نہ کریں کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم خود سے ہی ان چیزوں سے بچ سکیں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں دنیا اور آخرت میں، اور وہ کر سکیں گے جن کے کرنے کا ہمیں دنیا یا آخرت میں فائدہ ہے۔
ہم یہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں پر اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے دعا کو بھی ہم نے چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے کہ انسان خود اپنے طور پر جو اس کو سمجھ آتا رہے وہ کرتا رہے اور دعا سے دور ہو، یہ بھی اس کی ایک خطا ہے، یہ اس کی ایک خطا ہے کہ وہ اللہ سے دعا نہ کرے۔ اور ہمیں دیکھیں کہ ہر موقع پر دعا سکھائی گئی، یہاں تک کہ کوئی بھی بڑا ہم نے ڈیسیجن لینا ہو تو ہمیں ایک ایسی دعا سکھائی گئی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے اصحاب کو قرآن کی کسی سورت کی طرح سکھاتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ دعائے استخارہ، دعائے استخارہ۔ تو یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ بس میری ہی کوشش ہے ساری، میں کروں گا اور دعا سے وہ غنی ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کی اپروچ یہ ہے کہ عملی طور پر کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں بس دعا کریں جی، دعا کریں، کوئی بھی کام ہو گیا دعا کریں، بچے بگڑ گئے دعا کریں، کاروبار کا مسئلہ ہے دعا کریں، ہر چیز میں وہ بس ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ دعا کریں۔ دعا اگرچہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو عملی اقدامات ہیں ہمارے، جب تک وہ پورے نہ کیے جائیں تو یہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے اسلام کی نظر میں بھی۔ اب کسی کو بھوک لگی ہے تو کیا کریں؟ وہ کسی کو کہیں مجھے بھوک لگی ہے دعا کریں، اور اس کے پاس کھانا بھی موجود ہو، بس اس کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے۔ تو اس طرح سے یہ جو اپروچ ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، خود اپنی بھی کوشش کرنی ہے، جیسے اس سے جو پہلے کی جو احادیث تھی وہ ساری اسی پر تھیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہاں پر اب اللہ سے دعا بھی مانگی گی، اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ایسی کوئی چیز جو انسان کی پرسنالٹی میں، انسان کی شخصیت میں داغ لگا سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لی گئی۔ اب کیا چیزیں؟ 4 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے۔ اللہم کا مطلب ہے کہ اے معبود، معبود برحق، اے اللہ، یعنی اے عبادت کے لائق ذات۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، فداہ نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، وہ بھی اللہ کی رحمت کے اور اللہ سے دعا کے ضرورت مند ہیں، ان کو بھی یہ حاجت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بلکہ آپ کی تو یہ بھی دعا ہے کہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے سارے معاملات کی درستگی کر دے اور مجھے میرے نفس کے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا یا رب۔ یہ آپ کی حدیث مبارک۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کیا تعلق تھا۔ تو وہ لوگ کتنی غلطی پر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عبودیت کے درجے پر لے جاتے ہیں، آپ کی محبت یا آپ کی شان میں وہ مبالغہ کرتے ہیں جو کہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تکریم یا ان کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، آپ کی یہ گستاخی ہے اور آپ کی تعلیمات کے منافی ہے۔ 4 چیزیں کون سی جن سے بچنے کی دعا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ یہ ہیں، اے اللہ جنبنی، مجھے سائڈ پر کر دیجئے، مجھے بچا لیجئے، منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے۔ اخلاق کا معنی ہے عادات۔ کوئی بھی برے اخلاق میں انسان کے اقوال بھی آتے ہیں، بات کرنے کا انداز، اس کی بات کرنے کی عادت ایسی ہو جو اچھی نہ ہو، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ اس کے کردار میں مسئلہ ہو، اس کی ڈیلنگ میں کوئی مسئلہ ہو، اس کی لین دین میں کوئی مسئلہ ہو، اس کی تجارت اور بزنس میں کوئی مسئلہ ہو، اس کے بڑے اور چھوٹوں کا ادب و احترام اور شفقت کرنے میں کوئی مسئلہ ہو، ہر طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا لیجئے، اللہ جنبنی منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے مجھے اے اللہ محفوظ کر لیجئے۔ والاعمال، اور اسی طرح برے اعمال سے بھی۔ اعمال اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ اخلاق سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی عادت بن جاتی ہیں، اور اعمال ضروری نہیں کہ وہ عادت بنے ہوئے ہوں، کبھی ایسا بھی انسان سے کوئی عمل، کوئی گناہ ہو جاتا ہے جو اس کی عادت نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ برے اخلاق یعنی برائی میری عادت بن جائے، اے اللہ مجھے اس سے بھی محفوظ رکھیے، اور اے اللہ کوئی ایسی برائی مجھ سے سرزد ہو جائے جو بھلے میری عادت نہ ہو لیکن سرزد ہو جائے، اے اللہ مجھے اس سے بھی محفوظ رکھیے۔
اور تیسری چیز ہے والاہوا، اہوا یہ ہوا کی جمع ہے، ہوا مراد اس سے یہ ہے خواہشات، خواہشات انسان میں پائی جاتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ مراد کون سی خواہشات ہیں؟ بری خواہشات۔ اچھی خواہش یہ ہے کہ مجھے فلاں جگہ کا سفر کرنا ہے، وہ نیکی کا سفر ہو، برائی کا نہ ہو کم از کم۔ تو جیسے کسی کی یہ خواہش ہے کہ اگر میرے پاس پیسے موجود ہوں تو میں حج یا عمرہ کروں گا، یہ تو عبادت ہے نا، یہ خواہش تو عبادت ہے، اس پر اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اگر میرے پاس وسائل ہوں تو میں اچھی جگہوں کی سیر و تفریح کے لیے جاؤں گا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر میں اللہ کے مزید قریب ہونے کی کوشش کروں گا، تو یہ خواہش رکھنا کہ ایسے سیر و تفریح کی جائے، یہ بری خواہش نہیں ہے، یہ بری خواہش نہیں ہے، جب تک کہ اس میں یہ نیت نہ کی جائے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے وہاں پر آنکھوں کی جو ایک لذت ہے اور بد نظری ہے وہ بھی ہوگی، تو وہ بھی میں آنکھوں کو اس طرح سے لذت پہنچاؤں گا، تو پھر یہ اس کا شروع سے ہی نیت ہی اس کی خراب ہوگی، اس کا سفر بھی ایسے ہی خراب ہوگا۔ تو احوا سے مراد ہے بری خواہشات، جتنی بھی بری خواہشات، گناہ کے متعلق خواہشات، انسان کا اس میں کیریئر ہو کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، تو جو چیزیں بھی اسلام کے منافی ہیں وہ، اے اللہ مجھے ایسی خواہشات اور ایسی نیت اور ارادوں سے بھی بچا لے۔ اخلاق اور اعمال تو تھے نا پریکٹیکل چیزیں، احوا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے کوئی برے اخلاق اور برے اعمال کی سوچ تک نہ آئے، مجھے اس سے بھی بچا لے۔ والادوا، اور اے اللہ مجھے بری بیماریوں سے بھی بچا لیں۔ بری بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ کیا ہر بیماری بری نہیں ہوتی؟ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اس سینس میں بری نہیں ہوتی کہ وہ انسان کو جب لاحق ہوتی ہیں تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جیسے بخار ہے۔ بخار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، یا کوئی بھی انسان کو معمولی سے کوئی تکلیف چھوٹی موٹی آتی ہے تو انسان کا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تو یہ بری بیماری اس طرح سے نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بیماری طور پکڑ جائے۔ بری بیماری کون سی ہوتی ہے؟ ایسی بیماری جو ایک طویل ہو، اور دوسرا اتنی زیادہ سویئر اور اتنی زیادہ وہ خطرناک بیماری ہو کہ انسان کو روگ ہی لگ جائے، وہ صحت مند ہی نہ ہو، مستقل بیماری، کوئی ایسی بیماری جس سے انسان کا وضو وغیرہ، انسان کی پاکیزگی وہ کمپرومائز ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو ایسی پرابلمز ہیں کہ ان کا وضو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، گیس کا مسئلہ ہے یا کوئی قطرات نکلنے کا مسئلہ ہے، یہ بری بیماریاں ہیں۔ اسی طرح بری بیماریوں میں یہ جیسے کرونا تھا، اس طرح کی جو چیزیں تھیں جان لیوا بیماریاں، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، تو اس حدیث میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو دعا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں ہم کیا کریں گے؟ دعا میں ہم یہ کریں گے کہ دعا پر یقین رکھتے ہوئے اس کو مانگیں گے، اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا کے الفاظ اچھی طرح سے پڑھنا سیکھے جائیں، پھر اس کا معنی اور مفہوم سیکھا جائے، پھر وہ دعا کی جائے، تو تب وہ دعا بنے گی، ورنہ وہ الفاظ رہیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے عربی میں دعا کرتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں جانتے، یہ درست نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تماری اخاک، فرمان یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، ولا تمازح، اور اس سے مزاح بھی نہ کرو، ولا تعدہ موعدا، اور نہ ہی اس کو کوئی ایسا وعدہ دو، ایسی کمٹمنٹ کرو، فتخلفو، جس کی آپ خلاف ورزی کریں۔ اخرجہ ترمذی بسند فیہ ضعف، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے تخریج کیا ایسی سند اور چین کے ساتھ جس میں ضعف ہے، جس میں ویکنس ہے، جس میں کمزوری ہے، یعنی یہ ضعیف سند سے یہ حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کلام، آپ کے اعمال، آپ کے گفتار، کردار، ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ اس میں اگر کوئی ایسی چیز آئی جو کہ جس کی اتھینٹسٹی پروو نہیں تھی تو اس کو واضح کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو تو ہم مانتے ہیں، وہ اتھینٹک ایک سورس ہے علم کا، لیکن حدیث اتھینٹک سورس نہیں ہے علم کا۔ سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ جبکہ قرآن ہم تک آیا ہی حدیث کے سورس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمیں۔
دوسرے نمبر پر اگر حدیث اتھینٹک نہ ہوتی تو آج یہ ڈفرنس نہ ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے، اگر اس کی اتھینٹسٹی نہ ہوتی۔ اللہ نے جس طرح سے قرآن کو محفوظ رکھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث، آپ کے اعمال، افعال، اقوال سب کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک بھی چیز آپ کا کوئی ایک حکم بھی وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ گم ہو گیا ہو اور یا اس میں کوئی کمی بیشی کر دی گئی ہو۔ جہاں پر کچھ ایسا ہوا وہ واضح کر دیا گیا۔ اور دیکھیے محدثین کی بھی امانت داری دیکھیے کہ روایت بیان کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ تو یہ ضعیف سند بیان کرنا، جیسے آج ہمارے موٹیویشن اسپیکرز یا دعات چھوٹے موٹے کورسز کیے ہوئے، 1 سال کا، 1.5 سال، 2 سال کا کورس کیے ہوئے، اب ان کو تو سمجھ نہیں ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف، بلکہ ہمارے ہاں تو ایسا ہے، اللہ رحم کریں، بہت بڑے بڑے مفسر قرآن مشہور ہیں تفسیر کے نام سے کہ یہ قرآن کے مفسر ہیں، اور ان کا حدیث کے بارے میں علم بالکل زیرو ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی حدیث کو ضعیف کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ بھائی یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا یہ پروفڈ نہیں ہے۔ آپ کا یہ قول فعل ہو یہ پروفڈ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ضعیف کا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نریشن ہوتی ہے اس کے جو ورڈز ہیں یا اس کی جو چین ہے، چین میں ویکنس ہوتی ہے، لیکن جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ باقی احادیث سے ویریفائڈ ہوتا ہے، باقی احادیث اور نریشن سے، باقی روایات سے وہ بالکل اس کا معنی صحیح ہوتا ہے۔ اس کا بھی اہل علم نے فرق کر دیا۔ اب اس حدیث میں کیا ہے، کون سی باتوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی انسان کی پرسنالٹی میں بہت ہی زیادہ ایک عیب لگانے والی چیزیں ہیں۔ اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو۔ تو کیا جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ تکرار وغیرہ، بحث مباحثہ، تو کیا یہ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کیا جا سکتا ہے جب انسان حق پر ہو، اور اگر حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے تو اس کے لیے اجر ہے۔ جنت میں گھر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر 2 لوگوں کے درمیان کسی ایک مسئلے میں کلیش ہو گیا، وہ مالی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک انسان کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ صرف جھگڑے ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں اس طرح سے کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو البتہ ایسا جھگڑا کرنا، اپنے بھائی سے ایسا جھگڑا کرنا جس میں آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہوں، کوئی ایسی بات نہ ہو، بس آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر رہے ہوں، اپنے نفس کو آپ سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو بڑا کرنے کے لیے آپ اگر کر رہے ہوں تو وہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر بھی انسان کو جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے، بات بات پر جھگڑا کرنا، بات بات پر لڑائی کرنا، بات بات پر اس طرح سے کچھ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، تو عام یہی ہے کہ جھگڑا نہ کیا جائے، لیکن کیا ہر وقت، کیا کسی بھی موقع پر ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حدیث میں جو چین میں ضعف تھا، تو مطلب یہ اس کلمے میں، اس جملے میں بھی یہ ایک چھوٹی سی چیز موجود ہے۔ وَلَا تُمَازِحُوا، اور نہ ہی اسے مزاح کرو۔ تو کیا مزاح کرنا ممنوع ہے؟ اس روایت کے مطابق تو ممنوع ہو گیا، جبکہ ممنوع نہیں ہے۔ مزاح کیا ہوتا ہے بھلا؟ کوئی ایسی بات کرنا جو خوش کرنے والی ہو، اور اس میں مزاح کے انداز میں کرنا، مزاح کے انداز میں کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کھجور کھا لیجیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آشوب چشم ہے، ایک بیماری ہے آنکھوں کی جس میں کھجور ٹھیک نہیں ہوتی، تو ہم نے فرمایا جو ٹھیک ہے آنکھ اس کے ساتھ کھا لیجیے۔ ایک سے آپ نے قرض لیا اونٹ، اور اس کو واپس دینے کی باری آئی تو کہا کہ آپ کو اونٹ کا بچہ دیا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے تو اونٹ دیا تھا، تو کہا کہ بھائی وہ اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہی تھا، مزاح کیا۔ تو مطلب یہ کہ ایسا مزاح ٹھیک ہے جس میں کسی کا استہزاء نہ ہو، مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، کسی کی تحقیر مقصود نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، وہ مزاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسے عادت ایسی بنا لینا کہ ہر بات میں ہی مذاق ہو، یہ ٹھیک نہیں، ہر بات میں مذاق ہو یہ ٹھیک نہیں۔ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ، اور اپنے بھائی کو ایسا وعدہ نہ دیں، ایسی کمٹمنٹ نہ کریں جس کا آپ خلاف کریں۔
یعنی شروع سے بندے کے دل میں ہو بس جان چھوڑاؤ، تو کمٹمنٹ کر لیتے پوری نہیں کریں گے، یہ تو شدید گناہ ہے، منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کمٹمنٹ کر لیا اور ارادہ تھا کہ کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے گا، بعد میں کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا، نہیں کر سکا، تو اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اگر وہ خود ایکسکیوز کر لے اپنے بھائی سے کہ میری کمٹمنٹ تھی اور میں اس کو پورا نہیں کر سکا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کمٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں، اور آج ہمارے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ کے ہم اپنے عہد، وعدوں اور اقوال کے بہت ہی کچے ہیں، اور صرف اگر کچے ہوتے تو بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہم تو اپنے وعدوں کے، کمٹمنٹ کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں۔ کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتی ہے کمٹمنٹ، ایک ہوتا ہے وعدہ۔ ارادے اور وعدے میں فرق ہے۔ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے جی، انشاءاللہ ہم آئیں گے، کبھی چکر لگائیں گے، یہ کیا ہے؟ ارادہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ آپ تشریف لائیے، اس ڈیٹ کو آپ ہمارے پاس آئیں، جی ٹھیک ہے میں اس ڈیٹ کو آپ کے پاس آؤں گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے، لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ میں کبھی آؤں گا، تو اس کو اس بات کا بھی پاس رکھتے ہوئے کبھی نہ کبھی جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے وعدوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے۔ مومن اپنے وعدے اور اپنے قول کا خلاف نہیں کرتا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان، دو خصلتیں، دو چیزیں، دو ایٹریبیوٹس، دو عادات، لا یجتمعان فی مؤمن، وہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ البخل، ایک تو کنجوسی، اور دوسرا وسوء الخلق، برا اخلاق۔ اخرجہ ترمذی، اس کو بھی امام ترمذی نے تخریج کیا۔ وفی سندہ ضعف، اس کی سند میں بھی ضعف ہے، یعنی یہ بھی ضعیف سند ہے، یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ لیکن کیا اس کا ٹیکسٹ باقی احادیث سے ویریفائڈ ہے؟ مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بخل، مومن یعنی مومن بخیل نہیں ہو سکتا، کنجوس نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بخیل بھی ہو اور برے اخلاق کا بھی مالک ہو۔ تو بات تو یہ ٹھیک ہے کہ مومن میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا باب سے تعلق کیا ہے کہ مومن آدمی میں، ہم لوگوں میں نہ کنجوسی ہونی چاہیے اور نہ ہی بدخلقی ہونی چاہیے، بدخلقی ہونی چاہیے، اخلاق کی برائی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور بخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بخل بھی ایک طرح کی بد اخلاقی ہے۔ بخل سے مراد کیا ہے؟ بخل سے مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہمارا حق بنتا ہو وہاں پر خرچ نہ کریں، اور جتنا خرچ کرنا ہمارا حق بنتا ہو اتنا خرچ نہ کریں، یہ بخل ہے۔ یہ بخل نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے اسراف کے لیے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو آپ نہیں دیں تو اس کو بخل کہیں گے، نہیں، یہ بخل نہیں ہے۔ جیسے لوگ جن کا حق بنتا ہے ان کو نان و نفقہ نہ دے، یا جیسے کوئی بندہ کسی کا حق ہے، جیسے وراثت میں حق ہے، جیسے مزید کوئی اس کا حق ہے وہ اس کو نہ دے، تو یہ بخل ہے۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوسرا یہ بھی ہے کہ مومن آدمی کے پاس مال اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا دل تنگ ہو، یہ وصف بھی مومن میں نہیں ہو سکتا۔ بخل بہت بری بیماری ہے، اور بخیلی صرف مال میں نہیں ہوتی، اخلاق میں بھی ہوتی ہے۔ بخل اس میں بھی ہے کہ آپ سبحان اللہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بغیر کسی وجہ سے آپ ان سے ملیں، ملاقات کریں، اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ بخیلی یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہیں مجھ پر پڑھا، اور یہ گناہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ بھی ہے۔ تو مومن کسی بھی اعتبار سے بخیل نہیں ہو سکتا، مومن کسی بھی اعتبار سے بخیل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو خرچ کرنے میں آگے سے آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ خرچ کرنے میں تو ہمیں یہ کہا گیا کہ سبقت لے جاؤ، خرچ کرنے پر تو ہمیں اتنی زیادہ فضیلتیں سنائی گئیں، کہا گیا کہ ایک خرچ کرنے والے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک دانہ زمین میں بو جاتا ہے اور اس سے پھر 100 دانے مزید نکلتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے 100 گنا، اور اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو ملتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجیے کتنے سخی اور کھلے دل کے تھے۔ صحابہ کو دیکھ لیجیے، اکثریت سارے صحابہ تقریباً، تو ہم کیسے بخیل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بچوں میں ہی پیدا کریں۔ اصل میں بخل ہے جس کی وجہ سے دنیا کی محبت آتی ہے، اور جب دنیا کی محبت آتی ہے تو ہر برائی انسان میں آ جاتی ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنی بہنوں کو ان کا حق نہ دیں،
یہ وہ بہن بھائی جو چھوٹے ہوتے ہوئے ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے، بڑے ہو گئے، اب ان کا وراثت میں حق ہے یا کوئی اور حق ہے، تو بھائی اتنے سنگ دل اور اتنے بے حس بے حمیت ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ حق نہیں دیتے، بلکہ اگر بہنیں اگر کوئی تقاضا کرتی ہیں تو وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ اتنی گری ہوئی چیزیں ہیں یہ بخل ہے۔ تو مومن بخیل نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کہ مومن کا اخلاق برا ہو۔ اب مومن سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ مومن سے مراد یہ کہ بندہ نمازی ہو، دل میں اس کے ایمان ہو، وہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عبادت کے اکیلے لائق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لائق ہیں، اور ان سب چیزوں کے باوجود وہ کیا کرے؟ بخل اس میں اس کا اخلاق برا ہو۔ ایسے یعنی ایسے دیندار بد اخلاق لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین کی بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ایسے برے اخلاق والے لوگ کسی مسجد میں ہوں، اللہ کی پناہ، نہ وہ بچوں کو آنے دیں گے، نہ بڑوں کو سکون کرنے دیں گے، کبھی اس کو ڈانٹیں گے کبھی اس کو ڈانٹیں گے بلا وجہ اور ضرورت سے زائد۔ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو مومن میں واقعی ہی مومن بخیل نہیں ہو سکتا، مومن کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے اخلاق اچھے کر لیں۔ اور ہر گناہ بد اخلاقی میں آتا ہے، اور خاص طور پر جو بندے کی عادات بن جائیں، جیسے غیبت، چغلی، مکاری، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، یہ ساری بد اخلاقی ہے۔ کسی سے اچھے انداز سے نہ ملنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ نیکیوں کو کمتر نہ سمجھو، اگر اور کوئی نیکی نہ بندہ کر سکے تو آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو تھوڑا مسکرا کر ہی مل لو، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کر لو، یعنی اپنا شر اس سے دوسروں کو بچا دو، یہ تمہارے اوپر ہی صدقہ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی آخری لمحے اور لیول تک اسلام کی تعلیمات ہے۔ کہا گیا کہ دیکھو اگر سبحان اللہ کہتے ہو یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا کسی کو اچھی بات بتاتے ہو صدقہ ہے، کسی سے کہتے ہو یہ بری بات ہے ایسا نہ کرو صدقہ ہے۔ اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کی خیر خواہی کر دو، اچھا مشورہ دے دو، صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے پیش آ جاؤ، صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی شر سے کسی کو بچا لو، یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کسی بھی طرح سے اسلام آپ کو اپنے اس تعلیمات کے سرکل سے نکالتا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پشتون بھائی، ان سے سودا ہو جائے نا، پوچھا جائے کتنے کی چیز ہے، کہتے ہیں 6000 کی، آپ کو جانے نہیں دے گا۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو کم پیسوں میں ہونی چاہیے، یہ تو فلاں جگہ پہ 4000 کی ملتی، کوئی بات نہیں 4000 دو۔ تو وہ کہتا نہیں 4000 بھی زیادہ ہوگا، تو اس سے بھی کم دو، مطلب آپ کو جانے نہیں دے گا، اور یہ کامیاب بزنس کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ کسی بھی کاسٹ پر دے گا تو وہ کچھ نہ کچھ تو کما رہا ہوگا، یا تو وہ پہلے آگے پیچھے کہیں پورا کر چکا ہوگا یا بعد میں کر لے گا، تو وہ جانے نہیں دے گا۔ یہ بزنس ایک اسٹریٹجی ہے، بہت اچھی بہترین اسٹریٹجی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کی تعلیمات جو ہے نا، وہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نکلنے نہیں دیتے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ کچھ تو کرو۔ تعلیمات ایسی ہیں کہ کسی بھی لیول اور مرحلے پر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہو، آپ اللہ کی رحمت کو پانے کے مستحق بن سکتے ہو، آپ کی نجات کا ذریعہ چیزیں بن سکتی ہیں، اتنے لو لیول تک بھی کہ بس آپ اپنے شر سے دوسروں کو بچا لو، اور آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی نہ کرو۔ اور نیکی سے مراد لوگوں کے ساتھ نیکی، یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ اچھا اور کوئی نیکی نہیں کرنی، شر سے بچانا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، نہیں، وہ فرائض ہیں، فرائض میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، المستبانی، دو گالیاں دینے والے، المستبانی، دو گالیاں دینے والے، ما قالا، جو انہوں نے کہا ہوتا ہے، فعل البادی، تو اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، ما لم یعتد المظلوم، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس پر ہماری بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔
اب یہاں پر جو بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے، جس برے اخلاق سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے. مومن گالی نہیں دیتا. اور گالی دینے میں ہم نے پہلے یہ بات کر لی تھی، کسی کو کہنا، کسی کی شکل بگاڑنا، کسی کو کہنا تم ایسے ہو ویسے ہو، کسی کو کہنا وہ بڑا فاسق ہے، وہ بڑا فلاں ہے، یہ ساری گالی میں ہی آتا ہے. گالی میں صرف یہ نہیں آتا کیونکہ کسی کو نعوذ باللہ ماں بہن کی گالیاں دے تو وہی گالیاں ہوتی ہیں. نہیں، یہ سب چیزیں گالی گلوچ میں اور برا بھلا کہنے میں آتی ہیں. یہاں یہ بتایا گیا ہے گالی دینے سے ہمیں ایسے بچایا گیا کہ دیکھو گالی دینا آپ کے لیے ایک تو گناہ کی بات ہے، دوسرا یہ اتنا گناہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو گالی دی اور جواب نے اس نے بھی آپ کو گالی دی تو اس بندے کی گالی دینے کا جو گناہ ہوگا وہ بھی آپ پر ہوگا، وہ بندہ گناہ سے بچ جائے گا. یعنی آپ نے جتنی گالی دی اگر اتنی ہی گالیاں اس نے دی ہیں تو اس کا بھی گناہ آپ پر ہے. یعنی گالی دینے والے کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا. اور اسی طرح وہ حدیث میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ اس بندے پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی بندہ اپنے والدین پر لعن تان کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یسب ابا الرجل، ہاں کر سکتا ہے، کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بندہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا. تو گویا یہ خود سبب بنا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے والدین وغیرہ جتنے بھی ایسے رشتے ہیں احترام والے، ان کی بے عزتی کا اگر ہم باعث بنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گناہ کی بات ہے، چھوٹی گناہ کی بات ہے. اب یہ اندازہ کریں کہ اگر ہم خود ہی ان کی بے عزتی کرنے لگ جائیں تو یہ بہت گناہ کبیرہ سے بھی کبیرہ گناہ یہ بن جاتا ہے، گناہ کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں گالی دینے سے اس طرح سے روکا گیا کہ دیکھیں آپ کا گالی دینا یہ آپ کے لیے ڈبل گناہ کا وہ مرتکب ہوگا. اچھا ایک بندہ ہے وہ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ گالی سن کے وہ گالی کا جواب دے؟ نہیں، افضل یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے. افضل کیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اس لیے کہ کوئی بندہ گالی آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو گالی کا جواب دینے کے لیے اس کے لیول پر آنا پڑے گا نا، آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کے لیے سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ نچلے والے درجے پر آئیں کسی کے لیے؟ آپ کو ایسی کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہاں پھر بھی کوئی انسان ہوتا ہے نا کسی کو صبر آتا ہی نہیں ہے، جب تک کہ وہ گالی گلوچ نہ کر لے اس کو صبر آتا ہی نہیں ہے. تو اس کو کہا گیا کہ آپ پھر جتنی آپ کو گالی دی گی اتنی دے لو، اس سے زیادہ نہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، اگر کسی نے جتنی اس کو گالی دی گی اس سے زیادہ گالی دی تو اس کو کتنا گناہ ملے گا؟ کیا وہ جو گالیاں اس نے اس کے جواب میں دی تھی اس کے بعد گناہ شروع ہوگا کہ وہ ان گالیوں کا بھی گناہ ہوگا؟ سوال سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل علم پر رحم فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے اتنی باریک بحثیں میں لکھی. سوال سمجھ آیا؟ بتائیے کیا جواب ہے؟ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی کو 3 گالیاں دی ہیں، اس نے اس کو 4 دی ہیں. اب اس بندے کو صرف چوتھی گالی کا 1 گالی کا گناہ ملے گا یا چاروں کا ملے گا؟ کہ اس کو کہا گیا تھا اپنی زیادتی نہیں کرنی. اس کو اتنا بڑا ایج دیا گیا اسلام کی طرف سے کہ آپ چلو آپ کو جواب میں گالیاں آ رہی ہیں تو آپ اتنی گالیاں دے لو، لیکن جب اس نے زیادتی کی تو اس نے تو وہ آفر ہی نہیں لی. یہ تو شروع سے پھر اس کی غلطی ہوگی نا، اس نے وہ آفر قبول ہی نہیں کی کہ اتنی گالیاں دو تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اس نے اپنی مرضی کی تو اب اس کو 1 گالی کا نہیں 4 گالیوں کا گناہ ملے گا. اور ہمارے ہاں جو مظلوم بھی ہوتا ہے نا وہ بھی اپنا مظلوم ہونے کے باوجود اپنا اتنا نقصان کر لیتا ہے کہ وہ مظلوم ہونے کے باوجود گناہ گار ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا آپ اینٹ مانیں گے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. اس سے احمق کوئی بندہ ہی نہیں ہے، مومن نہیں یہ کہہ سکتا. ہاں اگر آپ یہ میدان جنگ میں کہہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے. میدان جنگ میں ایسے لوگ جاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ میدان جنگ ہر بندے نے اپنے گھر میں بنایا ہوتا ہے. تو اس سے نکلیں گے تو اگلے میدان جنگ میں جائیں گے نا. تو آپ دیکھیں اسلام کے قواعد دیکھیں، ظالم کے بارے میں بھی کہہ دیا، ظالم کی جو قباحت اس کے ظلم اس کے عمل کی قباحت وہ بتا دی. لیکن اب مظلوم میں مظلوم جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کہا آپ بھی اپنی حد میں رہو. آپ مظلوم بن کے یہ نہ کہو کہ آپ اس سے بڑھ کر ظلم کر لو گے. جیسے کوئی کسی نے کسی فرد کو مارا، اب اس نے کیا کیا جواب میں ان لوگوں نے وہ اکٹھے ہو کے آگے انہوں نے ان کے 5 بندوں کو مارا.
دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کہ واہ جی بڑی بہادری کی جو انہوں نے خوب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، لیکن کل قیامت کے دن یہ پھنس جائیں گے۔ اسی طرح گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، خواتین کی یا مردوں کی یا کسی کی، ایک بندہ گالیاں شروع کرتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر شروع کرتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ علم نہ ہونا، تو یہ اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں کہ آدمی مظلوم ہونے کے باوجود بھی گنہگار اللہ کے ہاں ٹھہرتا ہے، مظلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ہاں کیا ٹھہرتا ہے؟ مجرم ٹھہرتا ہے۔ وعن ابی سرمہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو سرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضار مسلما ضارہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اللہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ ومن شاق مسلما شق اللہ علیہ، اور جس نے کسی مسلمان پر مشقت کی اللہ اس پر مشقت کرے۔ اخرج ابو داود و ترمذی وحسنہ، اس کو امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے تخریج کیا، یعنی انہوں نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ یہ بھی صحیح کی ایک قسم ہے، اتھینٹک حدیث کی ایک قسم ہے حسن۔ اس میں ہمیں کون سی بری خصلت سے روکا گیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی بھی طرح کی تکلیف جان بوجھ کر پہنچانا، کسی بھی طرح کی تکلیف جان بوجھ کر پہنچانا، اور نہ ہی ہم کسی پر مشقت کریں گے۔ مشقت ہم کن پر کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو ہم اتنا کام، اتنا ورک لوڈ، یا ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے ان پر مشقت ہو۔ اس پر ہم اگرچہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں نا، وہ بندہ جو کسی رعایا کا حاکم بنا اور پھر اس نے ان پر سختی کی، تو اللہ بھی اس پر سختی کرے۔ یہ جو پیچھے حدیث گزری ہے کچھ ایسی، تو ہم ان پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر پھر مزید اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی تکلیف، وہ زبان سے ہو، وہ ہاتھ سے ہو، کسی بھی طرح، کسی کے بارے میں آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، حسد ہے، کینہ، بغض ہے، اگر وہ بیچارہ بندہ جس پر آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو جواب دے سکے، آپ کے ظلم کا بدلہ لے سکے، یا وہ بیچارہ اس کو وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کی باتوں کا جواب دے سکے، یا یہاں تک کہ آپ کے مذاق اور آپ کے استہزاء کو سمجھ سکے، وہ ایسا نہیں ہے، تو کیا ایسا ظلم کرنے والے اور نقصان پہنچانے والے اور تکلیف دینے والے ان لوگوں کے لیے، اگر وہ مومن ہیں، تو کیا یہ بات کسی قیامت سے کیا کوئی کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس کے لیے؟ بچ نہیں سکیں گے، کسی کو تکلیف دے کے بچ نہیں سکیں گے۔ اب دنیا میں جو مرضی کر لیں، دنیا میں آپ بچ جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں سے بچ جائیں، آپ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے آپ بچ جائیں، جھوٹ بول کر بچ جائیں، اللہ کے ہاں بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کیسے بچیں گے آپ؟ کہاں کہاں جھوٹ بولیں گے؟ قبر میں جا کے جھوٹ بول سکیں گے؟ اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکیں گے؟ نامہ اعمال کو کیسے واش کریں گے؟ تو کہا کہ اللہ، جو بندہ مسلمانوں پر ان کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اے اللہ آپ اس سے بھی تکلیف میں مبتلا کریں، اور جو مشقت کرتا ہے تو اس کو بھی آپ مشقت میں مبتلا کریں۔ اس کا اگر اپوزٹ اس کی میننگز کو لیا جائے تو کیا مطلب ہے؟ کہ جو بندہ کسی مسلمان کے لیے تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے، اور جو کسی سے مشقت کو دور کرتا ہے اللہ اس کی مشقت کو دور کرے۔ ایسا ہی ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا بھریں گے۔ اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور سزا آدمی کے اپنے عمل کے مطابق ہوتی ہے، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی اس کا بدلہ ملے گا، اچھا یا برا۔ کوئی بندہ کسی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، کوئی بندہ کسی کے لیے آسانی کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا، کوئی بندہ کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، سیم اجر، سیم ریوارڈ عمل کی طرح کا۔ اور جو بندہ کسی کے گناہوں کو اچھالے گا اللہ اس کے گناہوں کو اچھالے گا، جو بندہ کسی پر مشقت کرے گا اللہ اس پر مشقت کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو اچھے اعمال ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور اپنے کرم سے تمام برائیوں سے اور برے اخلاق سے ہمیں محفوظ کر لیں۔